یہ جو سارا پروسیس اپنایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے. ایک پاکستانی کے طور پر سب سے پہلے بہت تکلیف دہ ہے. ایسے تمام لوگ یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر پاکستان کی افواج کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، یہاں پر ہندوستانی اور بیرونی ایجنڈا امپلیمنٹ کرنے کے لیے پچھلے 10-15 سال سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور ان کے سامنے جو سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کا نوجوان کھڑا ہے، جو پاکستان کی ایک ہی وفاقی پارٹی ہے، جو پوری وفاق کی علامت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے لیڈر عمران خان ہے جو پورے پاکستان کو جوڑے ہوئے ہیں. وہ ایک پارٹی کھڑی ہے اس پروپیگنڈے کے خلاف. اب ہوا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک سازش ہوئی، اس میں امپورٹڈ سازش تھی لوکل ہینڈلرز کی پوری طاقت ساتھ موجود تھی. سب کچھ کرنے کے باوجود عوام کی پذیرائی، طاقت اور عوامی شعور کے اوپر عمران خان جو ہے انہوں نے 20 میں سے 17 سیٹیں جیت لیں. وہ جیت کے واپس آئے، پنجاب میں حکومت ہوئی. اب نظر آ رہا ہے کہ اگر فوری طور پر الیکشن ہوتا ہے تو دوبارہ انہوں نے کلین سویپ ہو جانا ہے ان کے خلاف. اس میں اب ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان اور ان کی پارٹی کو دکھایا جائے کہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں. اس کی کاوش کی جا رہی ہے. اس کی کاوش 2 وجوہات سے کی جا رہی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جو ہمارا لائن سنیک ہے، جو ہمارا حوالدار ہے، جو ہمارا سپاہی ہے، جو ہمارا کیپٹن ہے، میجر ہے، کرنل ہے، بریگیڈیئر ہے، ان رینکس کی کیونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، ان رینکس کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف ایک نفرت کھڑی کی جائے، کیونکہ ان رینکس کے اوپر بڑی محبت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے کے لیے. ان رینکس کی جو فیملیز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی محبت رکھتی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، اصل میں پاکستان کے لیے محبت رکھتی ہیں، اور ان کو جو ایجنڈا پاکستان کے لیے چاہیے وہ پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے. بیان میں جو صرف اس لیے یہ گن ڈال دیں کہ سر دیکھیں ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم ملا آپ کو حکم ملا ہے، لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز بھی ہیں، آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہوا ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک کے شہری ہیں. تو آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کا کانشیس ہے. آپ بتائیے کہ سر آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف حکم ہے، آپ جو حکم دے رہے ہیں اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، اس سے کبھی بھی دنیا کی کوئی فوج تگڑی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو. آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں. آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں. ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں، لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی، آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے، آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے. اب یہ جو سازش کے اعلی کار ہیں ان کو یہ اچیو کرنا ہے کہ کسی طریقے سے فوج کے اندر ڈیوائیڈ کھڑی کی جائے اور فوج کا جو رینک اینڈ فائل ہے اس کے اندر یہ میسجنگ کی جائے. اور اس میسجنگ کو کرنے کے لیے آپ نے دیکھا پہلے عارف الوی صاحب کے خلاف جو صدر پاکستان ہے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا، ایک بچہ جس نے بالکل غلط ٹویٹ کیا، وہ 17 سال کا بچہ، اس کے شاید 50 اس کو لوگ فالو کرتے تھے اور 1 لائک تھا، اسے 1 لائک تھا اس ٹویٹ کا. اس کو ایک 30 لاکھ جس اکاؤنٹ کی فالوئنگ ہے سلیم صافی وہ ری ٹویٹ کرتا ہے، پھر انصار عباسی ری ٹویٹ کرتے ہیں. ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ سلیم صافی باقاعدگی سے کس سے ملتے ہیں، ہمیں دونوں کو پتا ہے کہ انصار عباسی کو سٹوریز کون فیڈ کرتا ہے. اس جگہ سے ان دونوں کو وہ فیڈ کیا جاتا ہے.
मकसद सिर्फ एक है कि फौज के अदारे के अंदर निचले लेवल के ऊपर, सारे के ऊपर और दरमियाने लेवल के ऊपर पीटीआई के खिलाफ एक महाज खड़ा किया जाए। लेकिन आप एक बात समझिए, जो फौजी या ऑफिसर अपनी जान देता है वो कभी भी बेवकूफ नहीं होता, वो बहुत समझदार होता है। उन सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान की फौज एक दिल की तरह इकट्ठे धड़कते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक तगड़ी फौज चाहती है। इमरान खान ने यह कहा कि मैं भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं जितनी पाकिस्तान की फौज इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने यह कहा कि अगर कभी मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े कि मेरी फौज तगड़ी रहे तो मैं उसके लिए भी कभी एक सेकंड के लिए नहीं सोचूंगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी फौज को किसी तरह से भी कमजोर करने का सोचें या अपने किसी शहीद के लिए कोई ऐसी बात कोई अदा करे और हम उसे माफ करें। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों ने गंदी, नंगी, सीधी गालियां दी, उनको आज कोशिश की जा रही है फौज के ऊपर बिठाने की। ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, इसमें कहां से कौन कौन ट्वीट लिख के देता है। मसलन कल एक ट्वीट जो है वो सलीम साफी को किसने लिख के भेजा, उसमें एक अफसर शामिल थे, वो अफसर ने लिख के भेजा। मैं उनसे सिर्फ ये इल्तमास करता हूं कि आपको सोचना पड़ना है, आपका भी अपना मुल्क है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने ही अदारे के शहीदों के खिलाफ, आप अपने ही मुल्क के अदारे के शहीदों के खिलाफ इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं सहाफियों को। आपको ये नहीं करना चाहिए।